بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے کب کب اور کیا کیا کوششیں کی گئیں اور اس سود کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کیا، اور اس کے مقابلے میں جو علماء نے اسلامی بینکنگ ایک نظام متعارف کروایا ہے وہ کیا چیز ہے۔ پاکستان میں سود کے متعلق عدالتی فیصلوں کی تاریخ جو ہے وہ ایک طویل اور کمپلیکیٹڈ ہے، خاص طور پر اسلامی اصولوں کے تحت ملک کے فائنینشیل سسٹم کو سود سے پاک کرنے کے حوالے سے مختلف اوقات میں مختلف فیصلوں کے ذریعے پاکستان میں سودی نظام کو ختم کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور آگے بھی جاری رہیں گی، لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے 1991 میں ایف ایس سی یعنی فیڈرل شریعت بورڈ نے اس سودی نظام کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اسلامی نظام کے خلاف ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور پاکستانی آئین کے آرٹیکل F38 کے تحت اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ آرٹیکل F38 کہتا ہے کہ ریاست غیر سودی نظام کے فروغ کے لیے اقدامات کرے گی۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے اس 1991 کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سپریم کورٹ کے شریعت اپیل بینچ نے 1999 میں اس فیصلے کی توثیق کی اور غیر سودی نظام سے پیچھا چھڑانے کا حکم دیا۔ 2002 میں اسی فیصلے کے خلاف حکومت اور بینکنگ سیکٹر کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے اپنے پہلے والے فیصلے پر نظر ثانی کا حکم دیا اور اس کیس کو دوبارہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بھیج دیا۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد 28 اپریل 2022 کو فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک اور اہم فیصلہ یہ سنایا کہ پاکستان کے جو بینکنگ کا نظام ہے اس میں سود یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور حکومت کو 5 سال کی مہلت دی جو کہ 31 دسمبر 2027 بنتی ہے، اور کہا کہ 2027 تک حکومت اور بینکنگ سیکٹر کو غیر سودی اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کرنا چاہیے۔ اس فیصلے میں کلیئر طور پر کہا گیا کہ تمام قرضے بینکنگ اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن اسلامی بنیادوں پر بلڈ کیے جائیں اور سود کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ لیکن ان فیصلوں پر کئی چیلنجز سامنے آ بھی چکے ہیں اور کئی چیلنجز آگے جا کر بھی سامنے آنے ہیں، کیونکہ ہمارے بینکنگ سیکٹر اور حکومت کی جانب سے انٹرنیشنل ادارے جیسے کہ IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدات ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ تعلقات اور ملک معیشت کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سودی نظام کو ختم کرنے کے حوالے سے پیچیدگیاں ہیں کچھ۔ لیکن حکومت نے 2022 کے اس فیصلے کے بعد یہ یقین دہانی کروائی عدالت کو کہ ملک میں اسلامی بغیر سودی بینکاری نظام کے لیے کوششیں کی جائیں گی اور اس کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، اور اسی سودی بینک سے پیچھا چھڑانے کے لیے، سودی نظام سے پیچھا چھڑانے کے لیے علماء کرام، مفتیان کرام نے اس کے الٹرنیٹو کے طور پر اسلامی بینکنگ کا نظام متعارف کروایا اور مختلف بینکنگ ماڈلز متعارف کروائے گئے، جن میں اسلامی بینکوں کا قیام اور موجودہ روایتی بینکوں کی اسلامی ونڈوز شامل ہیں، جس میں قرضوں کی فراہمی جیسے مضاربہ، اجارہ اور مرابحہ وغیرہ کے ذریعے سود کے بغیر بینکاری کی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں، اور یقیناً یہ ایک اچھی کوشش ہے۔ اور اسٹیٹ بینک نے بھی اسلامی بینکاری کو فروغ دینے کے لیے ایک الگ شعبہ بھی قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے اور اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور سود کی حرمت پر تمام فقہا کا بھی اجماع ہے، اور سود کی ممانعت تمام مکاتب فکر میں مسلم شدہ ہے۔ عقلی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں نا تو سود دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کا باعث بنتا ہے۔ سود سے دولت کا ارتکاز جو ہے وہ ایک طبقے کے ہاتھ میں ہو جاتا ہے، اور قرض لینے والا جو ہے وہ بوجھ تلے دبتا جاتا ہے، چاہے وہ فائدے میں جا رہا ہو یا چاہے نقصان میں جا رہا ہو۔ یعنی یہ ایک ایسا نظام ہے جو امیر کو تو مزید امیر تر کرتا جاتا ہے لیکن غریب کو مزید غریب تر کرتا جاتا ہے۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہے اس حوالے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔